اس لیے میرے دوستوں بزرگوں عزیزوں، عبادات میں اپنے آپ کو خوب تھکایا کرو. پھر دعوت، عبادت اور دعا، یہ تین نبیوں کے کام ہیں. جتنا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کام کرنے والوں کو ہوگا، اتنی ہی مدد اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں حاصل ہوگی. اگر ہم اس کام کے کرنے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق نہ بڑھا سکے تو پھر ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. جی ہاں، بالکل پکی بات ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. اس لیے دوستو عزیزو، اس کام کو اس غرض سے کرو کہ اللہ کے قرب کا دعوت سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے. یہ تو مولانا صاحب فرماتے تھے کہ سب سے بڑا راستہ اللہ کے قرب کا وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اور یہ بات یقینی ہے کہ امت دعوت اللہ کے بغیر نجات نہیں پا سکتی. یہ بات بھی یقینی ہے کہ امت دعوت اللہ کے بغیر نجات نہیں پا سکتی. کہ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں. سوائے ان لوگوں کے جو چار کام کریں: ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں اور دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کریں. کہ تواصی بالحق و تواصی بالصبر، یہ دونوں کام ایمان اعمال صالحہ کی طرح سبب نجات ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اسباب نجات صرف دو چیزیں نہیں ہیں: ایمان اعمال صالحہ. اسباب نجات دو نہیں ہیں بلکہ چار ہیں. اسباب نجات لوگ عام طور سے بیان کرتے ہیں کہ بھئی ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ صرف دو چیزیں سبب نجات نہیں ہیں بلکہ چار چیزیں سبب نجات ہیں. چار چیزیں سبب نجات ہیں: ایمان لانا، اعمال صالحہ کرنا، اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرنا. اس کو کہتے ہیں تواصی بالحق، تواصی بالصبر. تواصی بالحق کہتے ہیں ایمان سکھلانا، تواصی بالصبر کہتے ہیں احکامات سکھلانا. یہ تواصی بالحق کہتے ہیں بھلائی کا حکم کرنا اور تواصی بالصبر کہتے ہیں منکرات سے روکنا. یہ چار کام مل کر اسباب نجات ہیں. یہ چار کام مل کر اسباب نجات ہیں. صرف ایمان اعمال صالحہ دو سبب نجات نہیں ہیں بلکہ سبب نجات چار چیزیں ہیں. اور یہ بحیثیت امت کے ہیں، بحیثیت جماعت کے نہیں ہیں. یہ چار اسباب امت کے ذمہ بحیثیت امت کے ہیں، بحیثیت جماعت کے نہیں ہیں. ساری امت کے ذمہ ہے ایک ایک امتی، اور ایک ایک امتی کے ذمہ ہے ساری کی ساری امت. کسی نے پوچھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت کام اب تک کتنا ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ اب تک تو امت کو اس کام پر لانے کی محنت ہو رہی ہے، اس کام کو امت چھوڑے ہوئے ہیں. ابھی تو محنت امت کو اس کام پر لانے کے لیے ہو رہی ہے، اس کام کو امت چھوڑے ہوئے ہیں. کہ اب تک جو ہو رہا ہے وہ تو امت کو اس کام پر لانے کے لیے، کیونکہ کام امت کے مجموعے سے متعلق ہے. کام امت کے مجموعے سے متعلق ہے، جماعت سے نہیں بلکہ مجموعے سے متعلق ہے. کیونکہ 100% صحابہ نقل و حرکت پر تھے. 100% صحابہ نقل و حرکت پر تھے. جب بھی دیکھو مدینہ منورہ کے قیام کے بہت فضائل ہیں.
اور سارے فضائل اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن کبھی بھی مدینے کے قیام کو باہر کی نقل و حرکت سے افضل نہیں سمجھا گیا. کبھی مدینے کے قیام کو باہر کی نقل و حرکت سے افضل نہیں سمجھا گیا، نہ آپ کی حیات میں اور نہ دور خلافت، نہ دور خلافت میں اور نہ دور رسالت میں کبھی بھی مدینے میں رہنے کو باہر کی نقل و حرکت سے افضل نہیں سمجھا گیا. جب بھی صحابہ نے باہر کی نقل و حرکت سے افضل مدینے میں ٹھہرنا سمجھا کسی بھی عمل کی فضیلت کی وجہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نقل و حرکت کے فضائل بتلائے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ بھئی جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی خطبہ دیں گے، جماعت تو صبح روانہ ہو گئی، میں جمعہ پڑھ کے چلا جاؤں گا. یہ عبداللہ بن رواحہ کو خیال ہوا کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ کے چلا جاؤں گا. اما تم گئے نہیں یا رسول اللہ، آپ کی مسجد کا جمعہ، آپ کی مسجد کی نماز کی فضیلت باقی مساجد سے افضل ہے. آپ خطبہ دیں گے، آپ کو خطبہ سنوں گا، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، پھر جب جاؤں گا آپ کو سلام کر کے جاؤں گا، آپ کے سلام کا جواب دینا اور میرے لیے دعا استغفار کرنا میری اس تاخیر کو آخرت میں معاف کرا دے گا. اور رہا جماعت، وہ تو ابھی صبح نکلی ہے، میری سواری تیز ہے، میں تیز دوڑ کر جماعت تک پہنچ جاؤں گا، آدھے دن سے کیا فرق پڑ جائے گا. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ، تو صبح جماعت روانہ ہوئی ہے نا، تم اس جماعت سے 500 سال پیچھے رہ گئے. دیکھو بھائی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس راستے سے زیادہ اللہ کے قرب کا تیز رفتاری سے، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے اللہ کے قرب کا کوئی راستہ نہیں ہے. ہائے میں کیسے عرض کروں، اب تو اس پر اشکال ہونے لگا ہے کہ بھئی صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل بیان کیے جائیں یا نہ کیے جائیں. یہ تو ہماری اور کام کی موت ہے. اگر اس کام کو صحابہ سے نقل نہ کریں تو ہماری بھی موت اور کام کی بھی موت. ہائے ہائے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں سوائے صحابہ کے اور انبیاء کے. سب سے بڑا خلا جو کام میں پیدا ہوا ہے نا، کیونکہ انبیاء اور صحابہ سے ہٹ کر اس کام کو بیان کرنا، خبر نہیں تربیت کے کتنے راستے ہم پر کھول دے گا. خبر نہیں ہم پر تربیت کے کتنے راستے کھول دے گا. بہت غور سے سنو ماسٹر صاحب، میں کیا کہہ رہا ہوں. انبیاء اور صحابہ سے ہٹ کر ہمارے اس کام کو سمجھنا، خبر نہیں ہم پر تربیت کے کتنے راستے کھول دے گا. ہمارے مجمع کا اس کام سے متعلق ہو کر بیٹھنے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہمارے بیانات سے اور روانگی کی ہدایات سے صحابہ کا تعلق ختم ہو گیا. یہ ہے اصل میں بنیادی وجہ. ایک ایک ایمان والے کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ اگر میرا ایک راستے کا خروج نہ ہوا تو مجھے سوچنا چاہیے کہ کعب بن مالک کے ساتھ کیا ہوا اور ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا پچھتاتے تھے ایک سال خروج نہ ہونے کی وجہ سے کہ بھئی جماعت کا امیر ایک نیا آدمی تھا. ہائے ہائے، کام سے ساتھیوں کے بیٹھنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج کی اہمیت ہمارے دلوں میں صحابہ کی طرح نہیں ہے. کیونکہ میں پھر عرض کرتا ہوں دوبارہ کہ جب لوگوں نے کہا کہ تبلیغ والے جہاد کی آیتوں کے تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی ہاں، یہ تو ہم سے غلطی ہو گئی. توبہ توبہ توبہ. حالانکہ
ہائے ہائے، یہ سارے فضائل جتنی روایت آئے ہیں سب جوہد دیکھو، سنو دھیان سے۔ مولانا الیاس فرماتے تھے کہ کام کرنے والوں کو سورہ توبہ بہت غور سے پڑھنی چاہیے۔ کام کرنے والوں کو سورہ توبہ بہت غور سے پڑھنی چاہیے۔ کام کرنے والوں کو سورہ توبہ بہت غور سے پڑھنی چاہیے۔ تاکہ انہیں یہ معلوم ہو کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے پر صحابہ کے ساتھ کیا ہوا۔ کام کرنے والوں کو سورہ توبہ بہت غور سے پڑھنی چاہیے۔ مجھے سارا کام میں جتنا ضعف نظر آ رہا، اس کی خدا کی قسم بنیادی وجہ ہمارے کام کا صحابہ کے کام سے تعلق منقطع ہو جانا ہے۔ ساری بنیادی یہی ہے، اور ہمارے پاس اس کام میں صحابہ کے سوا کوئی نمونہ ہے ہی نہیں، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ہم تو ایک ایک گشت کا اثر سارے عالم پر پڑنا یقین کرتے ہیں۔ ایک گشت کا اثر سارے عالم پر پڑنا یقین کرتے ہیں۔ معمولی بات تھوڑی ہے، معمولی بات تھوڑی ہے گشت کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ بن رواحہ کا خیال یہ تھا کہ بھئی آدھے دن کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ، اگر تم ساری دنیا کا مال بھی خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل، ورنہ الیاس صاحب کا بالکل بعینہ ہی یہی جذبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت تیار فرمائی، رات کو جماعت بیٹھی ہوئی، فرمایا تم گئے نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صبح نکل جائیں گے، اب تو رات ہو گئی، صبح نکل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جنت کے باغوں میں رات گزارنا نہیں چاہتے؟ حضرت اتنی قوت سے کہتے تھے کہ جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے وہ جنت کے باغوں میں ہے۔ اب تو پروگرام ہے، پروگرام، ہاں بھائی کب نکلنے کا پروگرام ہے؟ اگر جماعت کی ٹرین شام کی ہے تو یہاں سے شام کو نکلیں گے، شام کو نکلیں گے۔ انہیں اندازہ نہیں، اگر یہ صبح ہی نکل جاتے اور کام کرتے کرتے اسٹیشن پہنچتے، کام کرتے کرتے اسٹیشن پہنچتے تو یہاں سے لے کے اسٹیشن تک جماعت جنت کے باغ میں، خدا کی قسم جنت کے باغ میں رہتی۔ ایسے یقین سے حضرت فرماتے تھے۔ اوہو، چنانچہ یہی واقعہ پیش آیا، حضرت جماعت تیار فرمائی، وہ یہاں بیٹھی، تم گئے نہیں؟ حضرت صبح چلے جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا فوراً حدیث بیان کی، ارے تمہیں خبر نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا تھا کہ تم جنت کے باغوں میں رات نہیں گزارنا چاہتے؟ بھائی دوستو عزیزوں، میں کیسے سمجھاؤں؟ ہائے ہائے، ہمارا کام پروگرام بن گیا، کیونکہ ہمارا اس کام میں صحابہ سے تعلق ختم ہو گیا۔ ان علماء کے اعتراض کی وجہ سے جنہوں نے کہا دیکھو یہ تبلیغ والوں کو کہ وہ جہاد کی اور قتال کی آیتیں اور روایتیں تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں۔ ارے کام ہی وہی ہے، تم اگر انہیں نکال دو تو کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے نزدیک کوئی کام ہی نہیں ہے وہ جو صحابہ کا کام نہ ہو۔ جتنے تقریر کرنے والے ہیں یہ سارے کتابیں پڑھتے ہیں ان لوگوں کی جن کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم مجمع کو
ان بیانات کے ذریعے سے دین پہ لے آ لیں گے. اصول تربیت قیامت تک وہی رہیں گے جو صحابہ کرام کا کے اصول تربیت ہیں، کیونکہ صحابہ قربان علیہ صاحب کے صحابہ قیامت تک کے لیے ہیں، صحابہ اپنے دور تک کے لیے نہیں ہیں. صحابہ اسی لیے مولانا علیہ صاحب کا تو یعنی حضرت کا جو کہنا چاہیے کہ وجدان یہی تھا کہ ان اصولوں کے ساتھ اگر کام ہو رہا ہے تو پھر خیر القرون صحابہ کا زمانہ نہیں ہے بلکہ خیر القرون قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے خیر القرون ہے. جب تک ہمارے کام کرنے والے اپنے مجمع کا جذبہ صحابہ کی نقل و حرکت کے اعتبار سے نہیں بناویں گے، اس وقت تک ہمارے مجمع کے اندر 1 سال کا چیزیں چھوٹ جائے گا نا، کوئی احساس نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں، لگا نہیں لگا تو کیا بات نہیں لگا تو، کیونکہ ہم اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے کو جرم نہیں سمجھتے. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے کو جرم نہیں سمجھتے، کیونکہ بھائی ہم اس کو بھلا کام سمجھتے ہیں. ورنہ بھائی بات یہ ہے کہ اس کام کو بھلی نظر سے تو غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کام کو بھلی نظر سے تو غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی بڑا اچھا کام ہے. بہت سے مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے تھے کہ ہاں بھائی کام بہت اچھا ہے، مگر کیا کریں، ہمارے حالات اور ہماری قوم ہمیں آپ کے ساتھ جڑنے میں مانے ہے. بادشاہوں نے بھی کہا کہ کام تو آپ کا بہت اچھا ہے مگر میری رعایا تیار نہ ہوگی. بڑی نظر سے دیکھنے والے مشرکین بھی تھے، کیونکہ بھائی بات یہ ہے کہ جب تک ہم اس کام کو اپنی ذات سے بیان کرتے رہیں گے امت اس کام پر مجتمع نہیں ہوگی، امت اس کام پر مجتمع نہیں ہوگی. جب اس کام کو صحابہ سے ہی بیان کرو گے تو امت اس کام پر مجتمع ہو جائے گی. چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی مدینہ کے قیام کو باہر نکلنے سے افضل سمجھا گیا، آپ نے فوراً نقل و حرکت کے فضائل بیان کیے، فوراً نقل و حرکت کے فضائل بیان کیے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھو بھائی صحابہ کے نقل و حرکت میں کمی آنے پر جو عتاب کے واقعات ہیں وہ قیامت تک کام کی اہمیت بتلانے کے لیے، قیامت تک کام کی اہمیت بتلانے کے لیے کہ تاخیر ہونے پر کیا ہوگا، تاخیر ہونے پر کیا ہوگا. ورنہ سارے غزوات میں شریک ہوئے تھے، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، تبوک میں پیچھے رہ گئے، اور پیچھے بھی اس طرح نہیں رہے کہ نہیں جانا، بلکہ آج جانا کل جانا، آج جانا کل جانا، اسی میں دن گزرتے گئے. سارا مدینہ نے بائیکاٹ کیا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ان کے جگری دوست چچا کے بیٹے تک کوئی اسلام کا جواب دینے والا نہیں تھا مدینہ. بھائی انہوں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ گناہگار سے گناہگار آدمی کو بھی سلام کرنا، اور اگر وہ سلام کرے جواب دینا واجب. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. سلام ہر ایک کو کرو، سلام ہر ایک کو کرو. یہ نہیں جسے جان پہچان ہے اسی کو سلام کرو، کہ جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جسے جان پہچان ان کو سلام کرو. ان سے کوئی پورے مدینے میں سلام کلام کرنے والا نہیں تھا.
پورے مدینے، یہاں تک کہ ان کا بھائی جو انہیں سب سے زیادہ محبوب تھا اس سے بھی سلام کیا، اس نے بھی جواب نہیں کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے آ کر حضرت کعب بن مالک، اور دیکھتے تھے آپ کے ہونٹوں کو کہ آپ کو اس نے حرکت کی ہے نہیں۔ بھئی کیا بات ہو گئی تھی؟ سارے غزوات میں ہمیشہ شریک ہوئے، صرف ایک موقع ایسا آیا جس میں یہ نہیں نکل سکے۔ اتنا غصہ اور اتنا عتاب یہ قیامت تک آنے والی امت کو خروج کی اہمیت بتلانے کے لیے تھا۔ یہ خروج کی اہمیت بتلانے کے لیے یہ تھی اصل میں بات۔ ہم نے اس کام کو ایک نفلی کام سمجھا، اس کام کو ایک نفلی کام سمجھا، حالانکہ جو کام سارے فرائض کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے ہے وہ کام نفلی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کام نفلی کیسے ہو سکتا ہے جو سارے فرائض کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے ہے؟ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، یہ مذاکرہ اس لیے میں نے کیا تاکہ ہم اپنے اپنے مجمع کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے پر صحابہ کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے وہ سنائیں، جس مجمع کے اندر اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے سے تقصیر کا احساس باقی رہے کہ ہاں ہم سے بڑی غلطی ہوئی، کیونکہ تقصیر کا احساس جو ہے، کوتاہی کا احساس، وہ آدمی کو راستے پر لے آتا ہے، کیونکہ تقصیر پر اصرار کرنا یہ تو محروم کر دیتا ہے، تقصیر پر اصرار کرنا محروم کر دیتا ہے، اور تقصیر پر ندامت کا ہونا یہ گناہ کو معاف کرا دیتا ہے۔ تقصیر پر اصرار کرنا محروم کر دیتا ہے اور تقصیر پر ندامت کا ہونا معاف کرا دیتا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو اپنی نکلنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے لیکن اپنے مشاکل اور بعض حالات کی وجہ سے نہیں نکل سکیں گے، یہ واقعات ان کے اندر وہ احساس پیدا کریں گے جو احساس صحابہ کرام کو تھا۔ جو نہیں نکل سکتے تھے وہ روتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ جو اب نہیں نکل سکے تمہارے ساتھ وہ ہر وادی میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، جہاں جہاں سے تم گزرے ہو وہ تمہارے ساتھ شریک ہے، جو جو اعمال تم نے کیے ہیں وہ تمہارے ساتھ ان اعمال میں شریک ہے، کیونکہ ان کو بیماریوں نے اور مسائل نے روک دیا ہے۔ یہ بشارت ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں اپنے نہ نکلنے پر کوتاہی کا احساس ہو۔ میری تو کیا میں کیسے کہوں، مجھے تو صرف میں کہنا نہیں آتا۔ اپنے مجمع کو صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل کی بنیاد پر اٹھاؤ، کیونکہ مجھے تو صاف بات ہے کہ مجھے کہنا نہیں آتا، لیکن میں سنتا سب کی ہوں۔ صحابہ کی نقل و حرکت کی بنیاد پر اٹھانا ہی امت کی ہدایت اور تربیت کا سبب ہے، ورنہ دنیا میں تربیت کے 100 طریقے چل رہے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھیوں نے صحابہ کو بیان نہ کیا نا تو کام گزرگاہ بن جائے گا، اور بنا ہوا ہے۔ ایک شخص کا اس راستے میں نکلنے کے بعد وقت نہ لگانا اتنا بڑا نقصان اس کا اور کام کا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی اس راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنے پر کوئی جرم کا اس کو احساس نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے
کہ اسے ابتدا سے اس بنیاد پر اٹھایا گیا. خوب غور سے حیات الصحابہ پڑھا کرو. میں نے شروع یہ بات سے عرض کی تھی. مولانا صاحب نے سارے کام کرنے والوں کو خط لکھا تھا. اس میں یہ لکھا تھا کہ امت اس کام کو کلمہ نماز ٹھیک کرنے کی تحریک سمجھتی، اس لیے اہمیت نہیں دیتی. حالانکہ اس کام کا مقصد اپنے کلمہ نماز کے اندر نور اور جلا پیدا کرنا ہے، جس سے اعمال سطحیت کے بجائے حقیقت اختیار کریں. نہیں میرے دوستو عزیزوں، اس کے لیے آپ سب تیار ہیں نا؟ تشکیلیں تو تم اپنی اپنی خود کرو. ہمارے یہاں تو تشکیل کے لیے صحابہ کو بیان کر دینا کافی. تشکیل کے لیے صحابہ کو بیان کر دینا کافی. نہ ہمارے پاس اس سے نیچے کوئی چیز ہے نہ اس سے اوپر. اگر اس سے نیچے اترو گے تو امت میں ذوق پیدا ہوگا، امت میں ذوق پیدا ہوگا. اس لیے بھائی دوستو عزیزوں، ان فضائل کے ساتھ امت کو حرکت میں لاؤ جو فضائل صحابہ کے فرماؤ. بھائی اس کے لیے ہمت فرماؤ. نمبر فرماؤ 4 بننے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جماعتیں بن کر آئے ہو فرمانے.